فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس حاضر ہے۔ آج میں آپ کے لیے کتاب درس عقائد کا 11واں حصہ لے کر آئی ہوں، جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں اور ترجمہ کیا ہے جناب سمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ 19واں درس، قضاء و قدر کا مفہوم۔ کلمہ قدر کے معنی اندازہ اور کلمہ تقدیر کے معنی تولنا اور اندازہ لگانے کے ہیں، اور کسی چیز کو ایک معین اندازے و پیمانے کے مطابق ساخت و ساز کے ہیں، اور کلمہ قضا کے معنی انجام تک پہنچانے اور فیصلہ کرنے کے ہیں، اور کبھی یہ دونوں کلمہ ایک ساتھ تقدیر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تقدیر الہی کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہر شے کے لیے کم، مقدار و کیف، حالت، زمان و مکان کے اعتبار سے کچھ خاص حدود قرار دیے ہیں جو تدریجی اسباب و عوامل کے ذریعے پاتے ہیں، اور قضاء الہی کے مطلب یہ ہے کہ جب کسی شے کے مقدمات، اسباب و شرائط فراہم ہو جائیں تو وہ شے اپنے اختتام تک پہنچ جائے۔ اس تفسیر کے مطابق مرحلہ تقدیر مرحلہ قضا سے پہلے ہے، اور اس کے تدریجی مراتب ہیں جو قریب، متوسط، بعید مقدمات کو شامل ہیں، اور اسباب و شرائط کے بدلنے کے ساتھ یہ بھی بدل جاتے ہیں۔ جیسے ایک جنین پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ ہے، یہاں تک کہ ایک کامل جنس کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس میں زمانی و مکانی تشخصات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا ایک مرحلے میں ساقط ہو جانا 2,49,249 تقدیر میں تغیر سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن مرحلہ قضا ایک دفعی مسئلہ ہے جو اسباب و شرائط کے فراہم ہونے پر ہی منحصر ہے۔ اس کے بعد اس کا پایا جانا حتمی و ناقابل تبدیل ہے۔ بریکٹ میں ایک آیت لکھی گئی ہے، اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی امر کے بارے میں ٹھان لیتا ہے تو بس اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ کبھی قضا و قدر دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں حتمی اور غیر حتمی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایات اور دعاؤں میں قضا کو بدلنے والے اسباب میں سے صدقہ، ماں باپ کے ساتھ نیکی، صلہ رحم، دعا وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے۔ انڈر لائن جو سطر موجود ہے وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران آیت 47، سورہ بقرہ آیت 117، سورہ مریم آیت 35، سورہ غافر آیت 48۔ قضا و قدر علمی و وسینی
واو سواد یہ نون یہ یعنی چھوٹی ہے۔ کبھی تقدیر اور قضاء الہی موجودات کی پیدائش کے لیے اسباب و شرائط اور مقدمات کے فراہم ہونے کے تحت علم خدا کے معنی میں آیا ہے۔ اسی طرح ان امور کے حتمی واقع ہو جانے کے سلسلے میں یہ کلمات استعمال ہوتے ہیں جسے قضاء و قدر علمی کا نام دیا جاتا ہے، اور کبھی موجودات کی پیدائش کے تدریجی مراحل اور ان کے عینی تحقق کو خدا کی ذات سے نسبت دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جسے قضاء و قدر عینی کا نام دیا جاتا ہے۔ آیات و روایات کی روشنی میں علم الہی ان تمام موجودات کو شامل ہوتا ہے کہ جو خارج میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ سب کے سب خدا کی ایک مخلوق لوح محفوظ میں درج ہیں۔ لہٰذا جو بھی خدا کی اجازت سے اس لوح محفوظ تک رسائی حاصل کر لے وہ گزشتہ اور آئندہ کے واقعات سے باخبر ہو جاتا ہے۔ اس لوح محفوظ کے علاوہ دوسرے کم مرتبہ لوح محفوظ بھی ہیں جو واقعات کو ناقص اور حدود و شرائط کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی ان تک رسائی حاصل کر لے وہ واقعات کے سلسلے میں اجمالی علم حاصل کر لیتا ہے جو قابل تبدیل بھی ہیں۔ شاید یہ آیت انہی دو قسموں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہاں پہ آیت موجود ہے بریکٹ میں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ پھر اس میں سے خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اس کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ موجود ہے۔ بہرحال قضاء و قدر علمی کے اعتبار کے سلسلے میں اس سے زیادہ مشکلات اور دشواریاں نہیں ہیں جو ہم نے خدا کے علمی ازلی ہونے کے بارے میں بیان کی ہیں۔ گزشتہ دروس میں علم الہی کے بارے میں جبریوں کے شبہات کے تحت گفتگو ہو چکی ہے، اور ان کے شبہات کو کمزور اور ان کے بطلان کو واضح کیا جا چکا ہے۔ لیکن قضاء و قدر عینی پر اعتقاد کے سلسلے میں جو مشکل ترین اعتراضات پیش کیے گئے ہیں ان کے جوابات دینا ضروری ہے، اگرچہ اس بابت تاثیر استقلالی میں توحید کے مباحث کے درمیان ایک اجمالی جواب دیا جا چکا ہے۔ سورہ رعد آیت 39۔ انسان کے اختیار سے قضاء و قدر کا رابطہ۔ ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ قضاء و قدر عینی پر اعتقاد کا اقتضا الف قاف تے ضاد الف ھمزہ یہ ہے کہ موجودات کی پیدائش سے کمال تک بلکہ آخر عمر تک حتیٰ کہ الہی حکیمانہ تدبیر کے ذریعے مقدمات بعیدہ کے فراہم ہونے پر ایمان لانا ہوگا، اور پیدائش کے شرائط کے فراہم ہونے سے آخری مرحلے تک ارادہ الہی سے وابستہ ہونے پر یقین کرنا ہوگا۔ لیکن موجودات کو اذن الہی اور اس کی مشیت سے نسبت دینا نہایت آسان ہے، برخلاف اس کے کہ آخری مرحلہ نیز قطعی ہونے کی نسبت قضاء الہی کی طرف، اس لیے کہ اس میں پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسئلہ سب سے زیادہ متکلمین کی بحثوں کا مرکز بنا رہا ہے، اس لیے کہ تقدیر کے بننے میں انسان کے مختار ہونے کے اعتقاد کو قبول کرنے کے ساتھ اس اعتقاد قضاء و قدر کو ماننا اور اس پر ایمان لانا بہت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے متکلمین کے ایک گروہ اشاعرہ نے چونکہ انسانی اعمال میں قضاء الہی کے انتصاب کا حامی تھا لہٰذا جبر کا قائل ہو گیا، لیکن متکلمین کا دوسرا گروہ معترلہ میم عین تے رے لام ہے، چونکہ جبر اور اس کے جبر ان ناپذیر نقصانات سے آگاہ تھا لہٰذا اسے قبول نہ کرتے ہوئے انسانی افعال میں قضاء الہی کی شمولیت کا منکر ہو گیا، اور ان میں سے ہر ایک نے قرآنی آیات کی تفسیر
اپنی رائے کے مطابق انجام دی اور مختلف آیتوں اور روایتوں کی تاویل کی، جسے ہم نے مفصل جبر و تفویض کے سلسلے میں لکھے گئے رسالے میں پیش کیا ہے۔ لیکن اصل اعتراض یہ ہے کہ اگر واقعاً انسان کے افعال اختیاری ہیں اور وہ اپنے ارادے میں مختار ہے، تو اسے کس طرح ارادہ الہی اور اس کی قضا سے نسبت دی جا سکتی ہے؟ انڈر لائن ایک چند سطور ہیں جو میں آپ کی نظر سماعت کر رہی ہوں۔ ارادہ اور قضا کا ایک دوسرے پر منطبق ہونا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 83 کی تطبیق کے ذریعے یہ مطلب روشن ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یا ایک دوسری تعبیر کے مطابق جس طرح ہر موجود کا خدا کی مشیت اور اس کے ارادے کی طرف نسبت دینا ضروری ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی وجود بھی موجود نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر شے کی پیدائش قضاء و قدر الہی سے وابستہ ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی وجود اپنے حدود میں موجود نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا اس نسبت کو بیان کرنا دراصل توحید کی تدریجی تعلیم یعنی تاثیر میں استقلال کے معنی میں ہے، جو توحید کے عظیم مراتب میں سے ہے۔ اور جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ انسانوں کی تربیت میں توحید کی یہ قسم عظیم اثرات کی حامل ہے۔ ایک سوال تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ اعتراض یہ ہے کہ اگر واقعاً انسان کے افعال اختیاری ہیں اور وہ اپنے ارادے میں مختار ہے، تو اسے کس طرح ارادہ الہی اور اس کی قضا سے نسبت دی جا سکتی ہے، اور اگر اس کے افعال کی قضا الہی سے نسبت دی گئی ہے تو پھر کس طرح انسان سے نسبت دی جا سکتی ہے؟ لہٰذا اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے اور ان دونوں نسبتوں کو جمع کرنے کے لیے ایک علت کی چند معلول کو نسبت دینے کے بارے میں ایک مختصر وضاحت پیش کریں گے تاکہ ان دونوں نسبتوں کی نوعیت معلوم ہو سکے۔ متعدد علتوں کے اثر انداز کی قسمیں۔ ایک موجود کی پیدائش میں چند علتوں کے اثر انداز ہونے کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، چند علتیں ایک ساتھ اثر انداز ہوں، جیسے کہ بیج، پانی، ہوا، آفتاب جیسے اسباب مل کر سبزے کے اگنے کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 2، چند علتیں نیابتاً ایک دوسرے کے بعد پوائنٹ نمبر 2 میں آپ کو دوبارہ پڑھ کر سناتی ہوں۔ چند علتیں نیابتاً ایک دوسرے کے بعد عمل کریں، جیسے کہ ہوائی جہاز کے متعدد انجن یکے بعد دیگرے روشن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوائی جہاز برابر پرواز کرتا ہے۔ نمبر 3، چند علتوں کا آپس میں ایک دوسرے پر اثر انداز ہونا، جیسے کہ متعدد گیند کا ایک دوسرے سے ٹکرانا یا متعدد کاروں کا ایک ساتھ ایکسیڈنٹ یا ارادے کا مؤثر ہونا۔ م، واو، ح، ر، مؤثر ہونا، ہاتھ کی حرکت پر اور ہاتھ کی حرکت کا اثر انداز ہونا، قلم کی حرکت پر اور قلم کی حرکت کا نتیجہ ایک نوشتے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام موجودات ایک دوسرے کی تاثیر کا نتیجہ ہیں۔ نمبر 4، متعدد عوامل کا ایک دوسرے پر اثر جبکہ ہر ایک دوسرے سے مستقل ہو۔ یہ فرض گزشتہ فرض سے بالکل جدا ہے، اس لیے کہ وہاں ہاتھ کی حرکت ارادے پر منحصر تھی اور قلم کی حرکت ہاتھ کی حرکت پر منحصر تھی۔ ان تمام صورتوں میں چند علتوں کے ذریعے ایک معلول کا وجود میں آنا لازمی ہے، لہٰذا فعل اختیاری
میں ارادہ الہی اور انسان کے ارادے کی تاثیر اسی قسم میں سے ہے، اس لیے کہ انسان اور اس کا ارادہ الہی سے وابستہ ہے۔ لیکن وہ صورت کہ جس میں معلول واحد پر دو علتوں کا اجتماع غیر ممکن ہے، وہ دو ہستی بخش وجود آفرین علتوں کا اجتماع ہے، یا ایسے دو علتوں کا اجتماع ہے کہ جو مانعۃ الجمع، مستقل اور ایک دوسرے کے بدلے اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک ارادہ دو مزید فاعلوں سے وجود میں آئے، یا دو مشابہ موجود دو تامہ علتوں کا نتیجہ ہوں۔ شبہے کا جواب گزشتہ توضیحات کی روشنی میں انسان کے افعال اختیاری کو خدا سے نسبت دینے کے علاوہ خود انسان سے نسبت دینے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نسبتیں آپس میں مزاحم نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے طول میں ہیں۔ ایک دوسری تعبیر کے مطابق ایک فعل کو اس کے فاعل کی طرف نسبت دینا یہ ایک مرحلہ ہے، اور خود اس کے وجود کو خدا کی طرف نسبت دینا اس سے بالا تر مرحلہ ہے، جس مرحلے میں خود انسان کا وجود اور وہ مادہ کہ جس پر وہ فعل انجام پاتا ہے اور وہ آلات جس کی مدد سے فعل واقع ہوا ہے، سب کے سب اسی سے وابستہ ہیں۔ پس انسان کے ارادے کی تاثیر علت تامہ ہے۔ علت تامہ کے ایک جز کے عنوان سے اپنے امور میں اس امر سے کوئی منافات نہیں رکھتا کہ علت تامہ کے تمام اجزاء کو خدا سے نسبت دے دی جائے، اور وہ صرف خدا ہے جو جہان، انسان اور اس کے تمام افعال و کردار کو اپنے دست قدرت میں سنبھالے ہوئے ہے، ہمیشہ انہیں وجود عطا کرتا ہے اور ان میں ہر ایک کو ایک معین شکل میں خلق کرتا ہے، لہٰذا کوئی موجود بھی کسی بھی حال میں اس سے بے نیاز نہیں ہے، اور انسان کے اختیاری افعال بھی اس سے بے نیاز اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہیں، اور اس کی تمام خصوصیات اور صفات الہی قضاء و قدر سے وابستہ ہیں، لہٰذا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یا تو وہ انسان کے ارادے سے وابستہ ہوں یا خدا کے ارادے کے تحت ہوں، اس لیے کہ یہ دونوں ارادے مستقل اور مانعۃ الجمع نہیں ہیں اور اعمال کو تحقق بخشنے میں ایک دوسرے کے بدلے اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ انسان کا ارادہ اس کے وجود کی طرح ارادہ الہی سے وابستہ ہے، اور اسے تحقق بخشنے کے لیے خدا کے ارادے کی ضرورت ہے۔ ایک آیت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جو بریکٹ میں ہے، مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو سارے جہان کا پالنے والا خدا چاہتا ہے۔ انڈرلائن، سورہ تکویر آیت 29۔ قضاء و قدر پر اعتقاد کے آثار۔ قضاء و قدر پر اعتقاد معرفت خدا کے حصول اور عقلی اعتبار سے انسان کے تکامل بتدریج کامل ہونے کے علاوہ بے شمار علمی فوائد کا حامل ہے، جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے اور بعض کو ہم یہاں ذکر کریں گے۔ وہ اشخاص جو حوادث کی پیدائش میں ارادہ الہی کے اثر انداز اور قضاء و قدر الہی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ناگوار حادثوں سے نہیں ڈرتے اور نالہ و زاری نہیں کرتے، بلکہ چونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ حوادث بھی اس کے حکیمانہ ارادے کا ایک جز ہے اور اس کے علاوہ اس کے واقع ہونے میں کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہے، لہٰذا رضاکارانہ اور والہانہ طور پر اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اس طرح صبر و رضا، تسلیم و توکل جیسے صفات کے
منظور بن جاتے ہیں اور دنیا کی خوشیوں رعنائیوں پر مغرور و سرمست نہیں ہوتے اور خدائی نعمتوں کو اپنے لیے فخر کا وسیلہ نہیں سمجھتے۔ یہ تو وہی آثار ہیں کہ جس کی طرف سے آیت میں اشارہ ہوا ہے۔ بریکٹ میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے۔ سامعین، یہاں پہ میں بتاتی چلوں، یہاں پہ جتنی بھی آیتیں میں نے شروع سے لے کے اب تک پڑھی ہیں، بہت اس میں مبہم زیر اور زبر ہیں، تو اگر کوئی بھی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا اور اللہ مجھے معاف کرے پڑھنے میں، اس کی قرأت میں کوئی بھی غلطی ہو تو۔ ما اصاب من مصیبتی فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہ ان ذلک علی اللہ یسیر لکیلۃ سواء علی ما فعلتم ولا تفرحوا بما انکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ جتنی مصیبتیں روئے زمین پر اور خود تم لوگوں پر نازل ہوئی ہیں قبل اس کے کہ ہم انہیں ظاہر کریں، لوح محفوظ میں مکتوب ہیں۔ بے شک یہ خدا پر آسان ہے تاکہ جب تم سے کوئی چیز چھین لی جائے اس کا رنج نہ کرو، اور جب کوئی چیز نعمت خدا تم کو دے تو اس پر نہ اترایا کرو، اور خدا کسی اترانے والے شیخی باز کو دوست نہیں رکھتا۔ لیکن اس بات کی طرف اشارہ کرنا لازم ہے کہ تاثیر استقلالی میں توحید، قضاء و قدر سے غلط مطلب نکالنا انتہائی سستی، کاہلی اور ذمہ داریوں سے از نو منہ موڑنا ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ جاویدانی سعادت و شقاوت ہماری اختیاری افعال میں ہے۔ لہا کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اس نے اچھا کام کیا تو اپنے نفع کے لیے، اور برا کام کیا تو اس کا وبال، اس کا خمیازہ بھی وہی بھگتے گا۔ سورہ حدید آیت 22 اور 23، سورہ بقرہ آخری آیت۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر یہ کہ جتنی وہ کوشش کرے۔ سوالات: قضاء و قدر کے لغوی معنی بیان کریں۔ نمبر 2، تقدیر الہی اور اس کی قضا کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 3، کس اعتبار سے قضاء و قدر کو حتمی اور غیر حتمی امور میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 4، بے دال الف اور حمزہ کیا ہے؟ نمبر 5، علمی اور عینی قضاء و قدر کو بیان کریں۔ نمبر 6، لوح محفوظ اور لوح محو اثبات اور ان دونوں کا حتمی اور غیر حتمی تقدیر سے ارتباط کو بیان کریں۔ نمبر 7، قضاء و قدر اور انسان کے مختلف ہونے کے درمیان جمع کی مشکلات کے علاوہ اس موضوع کے تحت متکلمین کے اختلافات کی شرح دیں۔ نمبر 8، معلول واحد میں متعدد علتوں کے اثر انداز ہونے کی قسموں کو بیان کریں اور ان میں سے کون سی قسم محال ہے۔ نمبر 9، قضاء و قدر کے مسئلے میں جبر کے متعلق شبہات کو بیان کریں۔ نمبر 10، قضاء و قدر الہی پر اعتقاد رکھنے کے اثرات بیان کریں۔ انڈرلائن سورہ نجم آیت 39۔ 20واں درس، عدل الہی۔ مقدمہ: ہم نے گزشتہ دروس میں متکلمین کے دو گروہوں اشعری اور معتزلی کے نظریات کلامی ارادہ الہی، توحید، جبر و اختیار، قضاء و قدر کے سلسلے میں گفتگو کی کہ جن میں یا تو افراط ہے یا تفریط۔ انہی دو گروہوں کے درمیان بنیادی اختلاف میں سے ایک عدل الہی کا مسئلہ ہے۔ اس نظریے میں شیعہ متکلمین اور معتزلہ کے موافق میں، جنہیں اشاعرہ کے مقابل میں عدلیہ کہا جاتا ہے،
اور یہ مسئلہ اپنی اہمیت کی وجہ سے علم کلام کے بنیادی اور اساسی مسائل میں شمار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس مسئلے کو اصول عقائد کا ایک حصہ اور شیعہ و معتزلہ متکلمین کی پہچان کے عنوان سے جانا گیا ہے۔ معتزلہ کی ہجے میں آپ کو کر دوں کہ میم عین تے معتزلہ، میم عین تے زے لام ہے معتزلہ۔ سوری سامعین، یہاں پہ یہ مجھے اب کلیئر نظر آیا ہے معتزلہ، پرنٹ کی وجہ سے میں غلط پڑھ رہی تھی اس ورڈ کو۔ میں نے جتنی بھی جگہ معتزلہ یوز کیا ہے وہاں معتزلہ متکلمین کی پہچان کے عنوان سے جانا گیا ہے، وہاں پہ معتزلہ لفظ ہے۔ لیکن اس بات کی طرف توجہ رہے کہ اشاعرہ الف شین الف عین رے گول ہے، عدل الہی کے منکر نہیں ہیں، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ الیاذ باللہ خدا کو ظالم سمجھتے ہوں، اس لیے کہ قرآن کی آیات واضح انداز میں عدل الہی کے اثبات اور اس سے ہر طرح کے ظلم کی نفی کرتی ہیں۔ لیکن اصل اختلاف یہ ہے کہ کیا عقل شرعی بیانات کتاب و سنت سے ہٹ کر خدا کے افعال کے لیے قوانین کا ادراک کر سکتی ہے اور اس طرح کسی عمل کے انجام دینے یا اسے ترک کرنے کا حکم دے سکتی ہے؟ مثلاً کیا خدا کے لیے لازم ہے کہ مومنوں کو بہشت اور کافروں کو دوزخ میں لے جائے؟ کیا عقل حکم دے سکتی ہے؟ پھر ایسے قضا یا قضایا کا حل صرف وحی کے ذریعے ممکن ہے، اور عقل کو ایسے مسائل میں دخل اندازی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لہٰذا اختلاف کا محوری نقطہ حسن و قج عقلی، قاف جیم نقطے والا قاف جیم قج عقلی کا مسئلہ ہے، جس سے اشاعرہ نے انکار کیا ہے، اور وہ قائل ہیں کہ تکوینی امور میں جو خدا کا فرمان ہے وہی بہتر ہے، اور تشریعی تے شین رے یہ عین چھوٹی ہے امور میں صرف اسی کا حکم اچھا اور بہتر ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے چونکہ وہ نیک کام ہے لہٰذا اسے انجام دینے کا حکم دیا جائے، یا برا کام ہے لہٰذا اس سے روکا جائے۔ لیکن عدلیہ حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ تکوینی اور تشریعی مسائل سے صرف نظر کرتے ہوئے افعال خدا کو حسن و قج سے متصل کیا جا سکتا ہے، اور عقل بھی ایک حد تک افعال کے برے یا اچھے ہونے کے اسباب کا پتہ لگا سکتی ہے، اور وجود مقدس سے الہی کو افعال قبیحہ سے منزہ کر سکتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل خدا کو الیاذ باللہ نیک امور کا حکم دے یا برے امور سے منع کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل ذات خداوندی سے افعال قبیحہ کے صدور کو محال جانتی ہے، نیز ذات الہی اور افعال حسنہ قبیح کے درمیان نسبتوں کا اندازہ لگا سکتی ہے۔ یہ بات آشکار ہے کہ ان مباحث کی تفصیلی تحقیق اور اس ضمن میں شبہات کا وجود جس میں اشاعرہ کی طرف سے حسن و قج عقلی کا انکار کیا گیا ہے اور انہیں جماعت عدلیہ کے مقابلے میں لا کھڑا کر دیا ہے، اس کتاب کی وسعت سے باہر ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس مسئلے کے تحت معتزلہ کے بعض ضعیف نظریات ہوں کہ جن کی ہم مناسب موقع پر وضاحت کریں گے۔ لیکن یہ حسن و قج عقلی کا مسئلہ شیعوں کے نزدیک قابل قبول اور کتاب و سنت کی طرف سے تائید کے علاوہ معصومین علیہ السلام نے اس کے اثبات میں بڑی تاکید کی ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہاں پر مفہوم عدل کے تحت تھوڑی وضاحت کریں گے، اور چونکہ یہ خدا کی صفات فعلیہ ہے لہٰذا اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے اس ضمن میں موجودہ شبہات کے سلسلے میں بحث کریں گے۔
مفہوم عدل، عدل کے لغوی معنی برابری اور مساوی کرنے کے ہیں اور عرف عام میں لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنے کے معنی میں ہے، جس سے دوسروں کے حقوق پر تجاوز کرنے کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پس عدل کی اس طرح تعریف کی جا سکتی ہے: اعطاء کل ذی حق حقہ، صاحب حق کے حق کو عطا کرنا۔ لہٰذا اس تعریف کے تحت ایک ایسے موجود کو فرض کرنا ہوگا جو صاحب حق ہو، تاکہ اس کی رعایت کو عدل اور اس پر تجاوز کو ظلم کا نام دیا جا سکے۔ لیکن کبھی مفہوم عدل کو وسعت دیتے ہوئے اس طرح تعریف کی جاتی ہے کہ کسی بھی شے کو اس کے مقام پر رکھنا اور کسی بھی فعل کو شائستہ صورت میں انجام دینا، اور پھر اس طرح عدل کی تعریف وضع کل شیء فی موضعہ، کسی بھی شے کو اس کے مقام پر رکھنا کی جا سکتی ہے۔ عدل کی یہ تعریف حکمت کے مساوی اور ایک عادلانہ حکیمانہ عمل کا مساوی کہلائے گی، لیکن کسی طرح صاحب حق کا حق، کسی بھی شے کا اپنا مقام معین ہو، اس سلسلے میں کافی بحث ہے، جس نے فلسفے اور کلام کے ایک عظیم مباحث کو اپنے سے مخصوص کر لیا ہے، جنہیں ہم یہاں پر کسی بھی صورت میں بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن جس مسئلے کی طرف توجہ لازم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام عقلاء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یتیم کے دہن سے لقمے کو چھیننا یا ناحق کسی کا خون بہانا ایک قبیح عمل ہے، یا یتیم کے دہن سے چھینا گیا لقمہ اس کے منہ میں لوٹا دینا یا ناحق خون بہانے والے کو سزا دینا ایک عادلانہ اور شائستہ عمل ہے، اور یہ امر خدا کے امر و نہی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ ایک ملحد بھی اپنے مقام پر یہی قضاوت کرتا ہے۔ لیکن اس فیصلے کا راز کیا ہے اور کون سی طاقت حسن و قج کے تعین کی صلاحیت رکھتی ہے؟ اسی طرح کے اور دوسرے مسائل کے بارے میں فلسفے کی کتابوں میں بحث کی جاتی رہی ہے۔ نتیجہ: عدل کے لیے دو مفہوم خاص اور فرض کیے جا سکتے ہیں، ایک یہ کہ دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنا، اور دوسرے یہ کہ حکیمانہ عمل انجام دینا کہ جس میں لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنا شامل ہے۔ لہٰذا عدل کا لازمہ تمام انسانوں یا اشیاء کو برابر اور مساوی تقسیم کرنا نہیں ہے، جیسے کہ عادل استاد یہ نہیں ہے جو محنتی اور کاہل شاگردوں کو برابر سے تشویق یا انہیں مساوی حیثیت سے سزا دے، یا عادل قاضی یہ نہیں ہے جو مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان موجود نزاع مال کو مساوی تقسیم کر دے، بلکہ عادل استاد یہ ہے جو ہر شاگرد کو اس کی شائستگی کے مطابق تشویق یا اس کی کاہلی کے اعتبار سے اسے سزا دے، اور عادل قاضی یہ ہے جو مال کو اس کے مالک کے حوالے کر دے۔ اسی طرح حکمت الہی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تمام مخلوقات کو ایک جیسا خلق کرے، جیسے کہ پرندوں کی طرح انسان کو بھی بال و پر عطا کرے، بلکہ حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جہان کو اسی صورت میں خلق کرے کہ جس سے زیادہ خیر و کمال مل سکے، اور مختلف موجودات کو انتہائی ہدف کے مطابق خلق کرے۔ اسی طرح حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی استعداد کے مطابق عمل انجام دینے کا حکم دے، اور پھر اس کی استعداد اور توانائی کے مطابق قضاوت کرے اور اس کی عمل کے عوض میں سزا یا جزا عطا کرے۔ دلیل عدل الہی: جیسا کہ اشارہ ہو چکا ہے کہ عدل ایک تعریف کے مطابق حکمت الہی کا حصہ اور دوسری تعریف کے مطابق عین حکمت الہی ہے، لہٰذا اس کے اثبات میں دلیل بھی ایسی ہونی چاہیے جو حکمت الہی کو ثابت کر سکے، جس کے بارے میں 11ویں درس میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔ یہاں
پر مزید اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ خدا بے نہایت قدرت و اختیار کا مالک ہے اور تمام ممکن الوجود امور اسی کی قدرت میں ہیں، اور کسی بھی خارجی طاقت کے سامنے تسلیم اور مغلوب ہوئے بغیر امور کی انجام دہی یا انہیں ترک کرنے پر قادر ہے۔ لیکن ہر وہ فعل جسے انجام دے سکتا ہے انجام نہیں دیتا، بلکہ جس کے لیے ارادہ بناتا ہے اسے انجام دیتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کا ارادہ بے حساب و کتاب نہیں ہے، بلکہ صرف وہ اپنے صفات کمالیہ کے مطابق ارادہ بناتا ہے، اور اگر اس کے صفات کمالیہ کسی فعل کا تقاضا نہ رکھتے ہوں تو وہ کبھی بھی اسے انجام نہیں دیتا۔ چونکہ ذات خداوند کمال محض ہے، لہٰذا اس کا ارادہ بھی مخلوقات کے کمال اور ان کے خیر سے متعلق ہوتا ہے، اور اگر کسی مخلوق کے وجود کا لازمہ جہان میں نقائص کی پیدائش کا سبب ہو تو اس کے نقائص مقصود بالتبع ہوں گے، بے الف لام ت بے عین، یعنی اس لیے کہ وہ خیر فراواں ناقابل انفکاک شر کا لازمہ ہے، لہٰذا اس خیر غالب سے ارادہ الہی متعلق ہوگا۔ پس الہی صفات کمالیہ کا اقتضا یہ ہے کہ جہان اس طرح خلق ہو کہ جو مجموعاً زیادہ سے زیادہ خیر و کمال کا سرچشمہ بن سکے، لہٰذا یہیں سے خدا کے لیے صفات کمالیہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ارادہ الہی اسی انسان کی خلقت سے متعلق ہوتا ہے کہ جس میں امکان و وجود ہو اور خیر و برکت کا منشا ہو۔ انڈرلائن آیتیں موجود ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ آیت 284۔ وقضی بینہم بالقسط وَهُمْ لا یظلمون، سورہ یونس آیت 54۔ فَالْیَوْمَ لَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، سورہ یاسین آیت 54۔ اور انسان کے امتیازات میں سے اس کا مختار ہونا اور ارادے کے اعتبار سے آزاد ہونا ہے۔ بے شک اختیار و انتخاب کی طاقت سے متصف ہونا کمالات وجودی میں سے شمار کیا جاتا ہے، لیکن انسان کے مختار ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ وہ نیک امور انجام دے اور اپنے انتہائی کمال کی جانب قدم بڑھاتا رہے، اور اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ ناپسند اور برے امور سے اپنے آپ کو بچا لے تاکہ شقاوت، جاویدانی اور خسران عظیم سے محفوظ رہ سکے۔ البتہ وہ امر جو تنہا ارادہ الہی سے متعلق ہوتا ہے وہ صرف تکامل ہے، لیکن چونکہ انسان کے تکامل اختیاری کے لازمے کے ساتھ امکان سقوط بھی ہے جو نفسانی خواہشوں کی پیروی سے حاصل ہوتا ہے، لہٰذا ایسا سقوط اختیاری بھی بالطبع ارادہ الہی سے متعلق ہوگا، اور چونکہ صحیح انتخاب خیر و شر کی راہوں کی صحیح شناخت کا محتاج ہے، لہٰذا خدا نے انسان کو انہی امور کے انجام دینے کا حکم دیا ہے جن میں زیادہ سے زیادہ خیر و مصلحت ہو، اسی طرح تباہی اور بربادی کے عوامل سے بچنے کا حکم بھی دیا ہے تاکہ اس طرح کی تکامل کا وسیلہ فراہم ہو جائے، اور چونکہ تکالیف اور احکام اس لیے وضع ہوئے ہیں تاکہ انسان ان پر عمل کرتے ہوئے مفید نتائج تک پہنچ سکے کہ جس میں خدا کے لیے نہ کوئی نفع ہے اور نہ ہی کوئی نقصان۔ اس وجہ سے حکم الہی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ احکام مکلفین کی طاقت کے مطابق ہوں، اس لیے کہ وہ احکام جن پر عمل نہیں کیا جا سکتا وہ بے فائدہ اور لغو ہیں۔ بس اس طرح عدل کا پہلا مرحلہ اپنے خاص معنی ہے، یعنی مقام تکلیف میں عدالت اس دلیل سے ثابت ہے کہ اگر خدا بندوں کی طاقت سے ماوراء ان پر کوئی حکم نافذ کرے تو وہ چونکہ امکان عمل سے باہر ہے لہٰذا ایک بے فائدہ عمل کہلائے گا، لیکن بندوں کے درمیان
فیصلے میں عدالت کا مسئلہ اس نقطے کی طرف توجہ دینے کے ذریعے ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا کا ایسا کرنا صرف اس وجہ سے ہے تاکہ سزا و جزا کے اعتبار سے انسان مشخص ہو سکے۔ لہٰذا اگر ایسی صورت میں خدا نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا تو نقص غرض لازم آئے گی۔ آخر کار سزا و جزا دینے کا مقصد مقام عدالت ہدف خلقت کے پیش نظر ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جس نے انسان کو اچھے اور برے امور کے نتائج تک رسائی کے لیے خلق کیا ہے، اگر انہیں اس ہدف کے خلاف سزا یا جزا دینا چاہے تو وہ کبھی بھی اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا تمام مظاہر کے درمیان عدل الہی کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس کی صفات ذاتیہ حکیمانہ اور عادلانہ اعمال کا سبب ہیں، اور ایسی کوئی صفت بھی اس کی ذات میں نہیں پائی جاتی جس میں ظلم و ستم یا عبث ہونے کا شائبہ پایا جاتا ہو۔ چند شبہات کا حل۔ نمبر 1، مخلوقات کے درمیان خصوصاً انسانوں میں موجود اختلافات عدل الہی سے کس طرح سازگار ہیں، اور کیوں خدا نے اپنے تمام مخلوقات کو یکساں خلق نہیں کیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مخلوقات کے درمیان خلقت کے اعتبار سے موجودہ اختلافات نظام خلقت اور اس پر حاکم قانون علت و معلول کا لازمہ ہیں۔ تمام مخلوقات کا اپنی خلقت میں یکساں ہونا ایک خام خیالی ہے۔ اگر اس سلسلے میں ہم تھوڑا بھی غور کر لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ فرض ترک خلقت کے مساوی ہے، اس لیے کہ اگر تمام مخلوقات مرد یا عورت ہوتے تو نسل آگے بڑھ نہیں سکتی تھی اور انسانی نسل کا خاتمہ ہو جاتا۔ اسی طرح اگر تمام مخلوقات انسان ہوتی تو انہیں اپنی احتیاجات کو برطرف کرنے کے لیے کوئی چیز باقی رہ نہ جاتی۔ اس کے علاوہ اگر تمام حیوانات یا نباتات ایک ہی جیسے اور ایک ہی رنگ سے سرفراز ہوتے تو ایسے دلکش مناظر کے علاوہ مختلف فوائد کا وجود نہ ہوتا۔ موجودات کا مختلف اشکال میں پیدا ہونا مادے کے تغیرات کا نتیجہ ہے، اور خلقت سے پہلے کسی کا کوئی بھی حق خدا کے ذمے نہیں ہے۔ وہ اسے کیسے اور کس شکل میں خلق کرے، کہاں قرار دے، کس مقام میں اتارے تاکہ اس طرح عدل قائم رہے اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ نمبر 2، اگر حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اس جہان میں خلق کرے تو پھر اسے موت کیوں دیتا ہے اور کیوں اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے؟ اس شبہے کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو یہ اس جہان میں موجودات کی زندگی اور موت قوانین تکوینی اور علت و معلول روابط کی وجہ سے ہے، اور یہی نظام خلقت کا لازمہ بھی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر زندہ موجودات نہیں مرتے اور باقی رہ جاتے تو آئندہ مخلوقات کے لیے خلقت کا کوئی مقام نہیں رہ جاتا اور وہ وجود و حیات کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے۔ تیسرے یہ کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ تمام انسان خلقت کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں تو چند ہی سال کے اندر یہ زمین انسانوں کے لیے تنگ ہو جاتی اور لوگ رنج و الم اور تنگی کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے لگتے۔ چوتھے یہ کہ انسان کی خلقت کا اصل ہدف کمال تک پہنچنا ہے، اور جب تک انسان موت کے ذریعے اس جہان سے جہان ابدی میں منتقل نہیں ہوتا اس وقت تک اپنے انتہائی ہدف تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 3، یہ اس زمین پر بے شمار طبعی بلاؤں اور رنج و الم جیسے زلزلہ، سیلاب وغیرہ اور اجتماعی مشکلات جیسے جنگ جدال کیوں کر عدل الہی سے سازگار ہیں؟ سب سے پہلے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسے ناگوار حوادث کا وجود مادی تغیرات کا نتیجہ ہے، اور جبکہ اس کی حکمت اور اس کے عیوب پر غالب ہے، لہٰذا یہ کسی بھی حال میں مخالف حکمت نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اجتماعی مشکلات کا اٹھنا انسان کے مختار ہونے کا لازمہ ہے جو حکمت الہی کا تقاضا ہے، اور زندگی کے مصالح اس کے مفاسد سے کہیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ اگر صرف مفاسد ہی مفاسد ہوتے تو اس زمین پر کوئی انسان باقی نہ رہتا۔ دوسرے یہ کہ ایک طرف بے شمار رنج و زحمت کا ہونا اسرار طبیعت کو کشف کرنے کے
لیے انسانوں کی حرکت کا سبب اور مختلف علوم و فنون کے ایجاد کا انگیزہ ہے، اور دوسری سختیوں سے نبردہ آسمان نیز اس سے مقابلہ کرنا انسانی صلاحیتوں کو پرثمر بنانے کے لیے اور راہ تکامل کو طے کرنے کے لیے ایک زبردست عامل ہے۔ اس کے علاوہ اس جہان میں اگر سختیوں کو تحمل کرنا نیت خیر کے ساتھ ہو تو جہان ابدی میں عظیم نعمات سے سرفرازی کا سبب ہے۔ نمبر 4، اس زمین پر ہونے والے محدود گناہوں کی سزا عذاب ابدی کی شکل میں کیوں کر عدالت سے سازگار ہے؟ اس شبہے کا جواب یہ ہے کہ نیک اور بد اعمال کے درمیان اور اخروی سزا و جزا کے درمیان ایک قسم کا رابطہ علیت پایا جاتا ہے جسے وحی الہی کے ذریعے لوگوں کو سنا دیا گیا ہے، اور جس طرح اس جہان میں بعض حوادث و اشرار طولانی آثار کا سبب بنتے ہیں، جیسے کہ انسان کا اپنی یا دوسروں کی آنکھوں کو پھوڑ دینا ایک لحظے کا عمل ہے، لیکن اس کے آثار یعنی نابینائی آخر عمر تک باقی رہتی ہے۔ اس طرح بڑے بڑے گناہ آخرت میں ابدی آثار سے متصف ہیں، لہٰذا اگر کوئی اس جہان میں ان کی تلافی نہ کرے، جیسے کہ توبہ نہ کرے، تو اس کے برے آثار ابد تک اس کے دامن پر رہیں گے۔ جس طرح انسانوں کا آخری عمر تک اندھا رہنا تنہا ایک لحظے کی شرارت کا نتیجہ ہے اور عدل الہی سے کوئی منافات نہیں رکھتا، اسی طرح گناہوں کے نتیجے میں عذاب ابدی میں گرفتار ہونا عدل الہی سے منافات نہیں رکھتا، اس لیے کہ جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے وہ ان گناہوں کا نتیجہ ہے جسے اس نے جانتے ہوئے انجام دیے ہیں۔ سوالات: نمبر 1، عدل الہی کے مسئلے میں موجودہ اختلاف کا ریشہ کیا ہے؟ نمبر 2، مفہوم عدل کی وضاحت کریں۔ نمبر 3، ایک عدل کا لازمہ تمام موجودات کا ایک ہونا ہے، کیوں؟ نمبر 4، حکمت اور عدل الہی کے لوازمات کیا ہیں؟ نمبر 5، عدل الہی کی دلیل کیا ہے؟ نمبر 6، انسان کے خلق کرنے کا ہدف کیا ہے؟ نمبر 7، مخلوقات کے درمیان تکوینی اختلافات کس طرح عدل اور حکمت الہی سے سازگار ہیں؟ نمبر 8، کیوں خدائے حکیم اپنے مخلوقات کو موت دیتا ہے؟ نمبر 9، طبعی اور اجتماعی بلائیں کس طرح حکمت الہی سے سازگار ہیں؟ نمبر 10، کیوں ایک محدود گناہ ابدی عذاب میں گرفتاری کا سبب ہوتے ہیں؟ اور سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔